اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 اور اس کا خطبہ نمبر تھا 122، اور اس کی تشریحات میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ حضرت امیر المومنین نے جریر ابن عبداللہ بجلی کو جمل کے بعد خط لے کر معاویہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ مہاجرین انصار نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، معاویہ تو بھی کر۔ اور معاویہ بیعت کرنے کے بعد عثمان کے قتل کا جو اس نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے وہ میرے سامنے لے کے آ، پھر میں اس کے اوپر قرآن و سنت سے فیصلہ کروں۔ لیکن معاویہ نے کیا کیا، شام کے اندر عثمان کی خون آلود قمیض اور اس کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر چوک میں اپنے محل کے سامنے لٹکا دی، اور ہزاروں شامی، تقریباً 70,000 شامی دھاڑے مار کر روتے تھے، قتل عثمان کے عہد و پیما باندھتے تھے۔ یہ پروپیگنڈا اور ڈرامہ چل رہا تھا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ جب امیر المومنین کو جریر بن عبداللہ کی زبانی اس واقعات کا علم ہوا تو آپ اس کے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے، اور مالک بن حبیب یربعی کو وادی نخیلہ میں فوجوں کی فراہمی کا حکم دیا۔ چنانچہ کوفہ اور اطراف جوانب کے لوگ وہاں جوک در جوک آنے شروع ہو گئے، اور بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد 80,000 سے مجاوز کر گئی۔ حضرت نے پہلے 8,000 کا ایک راول دستہ زیاد بن نصر حارسی کے زیر قیادت 4,000 کا دستہ شریع بن ہانی کے زیر سرکردگی شام کی جانب روانہ کیا، اور اس مقدمہ الجیش کی روانگی کے بعد 5 شوال روز چہارشنبہ خود بھی بقایا لشکر کو لے کر شام کی جانب چل پڑے۔ یہ حدود کوفہ سے نکل کر نماز ظہر ادا فرمائی، اور ابو موسیٰ، نہر و نبرس اور قبا، بکین، بابل، دیر کعب، کربلا، سبات، بحر، سیر، انبار اور جزیرہ میں منزل کرتے ہوئے مقام رکاح پر پہنچے۔ یہاں کے لوگ حضرت عثمان کے ہوا خواہ تھے، یعنی کہ عثمان کے پیروکار تھے، اور یہیں سماک بن مخرمہ اسدی بن اسد کے 800 آدمیوں کے ساتھ مقیم تھا۔ یہ لوگ امیر المومنین سے منحرف ہو کر معاویہ کے پاس جانے کے لیے کوفہ سے نکل کر کھڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت کی فوج کو دیکھا تو دریائے فرات پر کشتیوں کا پل اتار دیا تاکہ آپ کی فوج ادھر سے دریا عبور کر کر دوسری طرف نہ جا سکے، مگر مالک اشتر کے ڈرانے دھمکانے سے وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے، اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کشتیوں کو پھر سے جوڑ دیا۔ اس سے حضرت اپنے لشکر سمیت گزر گئے۔ جب دریا کے اس پار اترے تو دیکھا کہ زیاد اور شریع بھی اپنے اپنے دستوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں، کیونکہ ان دونوں نے دریائے فرات کے کنارے خشکی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اور یہاں پہنچ کر جب انہیں معلوم ہوا کہ شام اپنے فوجیوں کے ہمراہ فرات کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس خیال سے کہ وہ شامی فوج کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، امیر المومنین کے انتظار میں ٹھہر گئے تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنے روک جانے کی وجہ بیان کی تو حضرت نے ان کے عذر کو صحیح قرار دیا، اور یہاں سے پھر انہیں آگے کی جانب روانہ کر دیا۔ جب یہ فصیل روم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ابو العلا اور سلمہ سپاہ شام کے ساتھ چھاؤنی ڈالے ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو اطلاع دی، جس پر حضرت نے مالک بن حارث سے اشتر کو سپہ سالار بنا کر ان کے عقب میں روانہ کیا، اور انہیں تاکید فرمائی کہ جنگ میں پہل نہ کرے، اور جہاں تک بن پڑے انہیں سمجھائے بجھائے اور حقیقت حال پر مطلع کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ مالک اشتر وہاں پہنچ کر ان کو تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جنگ تو ہر وقت شروع کی جا سکتی تھی، مگر انہوں نے ان سے کوئی تعارض نہ کیا اور نہ کوئی ایسا قدم کیا جس سے جنگ کے چھڑنے کی کوئی صورت پیدا ہوتی، مگر ابو العلا اول نے اچانک رات کے وقت ان پر حلہ بول دیا، جس پر انہوں نے بھی تلواریں نیاموں سے نکال لی اور ان کی روک تھام کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کچھ دیر تک آپس میں جھڑپیں ہوتی رہیں، آخر وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جنگ کی ابتدا تو ہو چکی تھی، صبح ہوتے ہی عراقیوں کے ایک سپہ سالار حاشم بن عتبہ میدان میں آ کھڑا ہوئے۔ ادھر سے بھی فوج کا ایک دستہ مقابلے کے لیے اتر آیا، اور دونوں طرف سے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ آخر مالک اشتر نے ابو العلا اول کو اپنے مقابل کے لیے للکارا تو وہ ان کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکا، اور شام کے وقت اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرے دن امیر المومنین بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اور ہراول دستوں اور فوجیوں کے ہمراہ صفین کی طرف رخ چل پڑے، جہاں معاویہ نے پہلے ہی پہنچ کر مناسب جگہ پر مورچے قائم کر رکھے تھے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ امیر المومنین نے یعنی کہ کوفہ کے اندر سے بھی معاویہ بن ابی سفیان کے پیروکار نکل کر اس کے لشکر میں جا گھسے،
اور معاویہ بھی ادھر سے نکل چکا تھا، یعنی کہ قصاص عثمان کا ڈرامہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھی۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ معاویہ نے جہاں پر لشکر پڑاؤ کیا تھا وہ کون سی جگہ تھی اور وہاں پر کیا ہوا۔